السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، چیپٹر 4 کا یعنی زبان کی مہارتیں جو ہے 4 مہارتیں ہیں۔ ہم نے 9ویں کلاس میں پہلی مہارت کو دیکھا تھا جس میں ہم نے لسننگ یعنی سننے کو دیکھا تھا، سماعت کو دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ اس 10ویں کلاس میں دوسری مہارت کو دیکھنے والے ہیں جو ہے بولنا۔ یہ ہمارا 10واں کلاس ہے اور اس میں ہم دوسری مہارت جو ہے زبان کی 4 مہارتیں ہیں، اس میں سے دوسری مہارت کیا ہے؟ بولنا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو پہلی کلاس میں آپ کو یعنی 9ویں کلاس میں جو پہلی مہارت تھی اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو بتائیے، کہیں پر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کلاس میں ہی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، اور جو لوگ اس کلاس کو پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے کلاس کو کیجیے، اور ممکن نہیں بلکہ آپ کو کرنا ہی چاہیے پہلے کلاس سے، یعنی لیکچر نمبر 1 سے آپ لیکچر نمبر 9 تک پہلے کر لیجیے، اس کے بعد لیکچر نمبر 10 پر آئیے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے اور ایک چیز کو ایک باریکی کو اچھے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ بولنا کیا ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد بولنے کی تدریس کا کیا مقصد ہے اور بولنے کی تدریس کے کیا کیا طریقے ہیں، یعنی بولنا ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے، کس طریقے سے بولنا سکھایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں۔ اس چیپٹر کا جو سلیبس ہے وہ آپ کو 9ویں کلاس میں یعنی پہلی مہارت جب ہم پڑھا رہے تھے تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو آپ اس کلاس میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو بولنا کسے کہتے ہیں؟ زبان کی 4 بنیادی مہارتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے LSRW، ٹھیک ہے، جس میں سے آپ L پڑھ چکے ہیں یعنی لسننگ پڑھ چکے ہیں، آج اسپیکنگ پڑھیں گے، پھر ریڈنگ اور رائٹنگ پڑھیں گے۔ تو یہ 4 مہارتیں ہیں۔ بولنا ان میں سے ایک بہت ہی اہم مہارت ہے، جس طرح سے سننا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، آموزش کے لیے، یہاں تک کہ اکتساب کے لیے بھی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بچے کو زبان سننا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہت ہی اہم مہارت تھی، اور اسی طرح سے بولنا بھی بہت ہی ایک بنیادی مہارت ہے اور بہت ہی اہم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ زبانی شکل میں پروڈکٹیو اسکلز کہلاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ریسیپٹیو اسکلز، ہے نا؟ ایک ریسیپٹیو اسکلز آپ کو پہلے کلاس میں پڑھایا گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ ریسیپٹیو اسکلز، اور دوسرا کیا ہے؟ پروڈکٹیو اسکلز، ٹھیک ہے؟ ریسیپٹیو اسکلز میں آپ کو پہلا اور تیسرا بتایا گیا تھا یعنی لسننگ اور ریڈنگ، جبکہ پروڈکٹیو اسکلز میں کیا ہے؟ اسپیکنگ اور رائٹنگ ہے۔ کیوں ریسیپٹیو ہے اور کیوں پروڈکٹیو ہے؟ چونکہ لسننگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ریڈنگ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی بات کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، یعنی دوسرے کے خیالات ہمارے پاس آتے ہیں لسننگ سے اور ریڈنگ سے، تو اس لیے اسے ریسیپٹیو کہا جاتا ہے، ریسیو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسپیکنگ اور رائٹنگ جو ہے، تو اسپیکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولنا، یعنی ہم اپنی بات کو، اپنے خیالات کو بولتے ہیں، اور پھر لکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو تحریری شکل دے دینا، تو یہی پروڈکٹیو ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو پروڈکٹ بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں، کریٹیو اسکلز بھی کہتے ہیں، کس کو؟ پروڈکٹیو اسکلز کو، جس میں آپ کا کیا کیا آ جائے گا؟ دوسرا نمبر اور چوتھا نمبر، یعنی اسپیکنگ اور رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ پروڈکٹیو اسکلز، اور اسی کو بولتے ہیں کریٹیو اسکلز۔ سننے کا رد عمل، پہلے کی بات کر رہے ہیں لسننگ کا، تو جب ہم سن لیتے ہیں تو اس کا رد عمل بولنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب سامنے والا آپ سے کچھ کہتا ہے، جیسے میں آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں، آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کیا کیجیے گا؟ اس بات کو بولیے گا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ابھی جو آپ بولیے گا وہ تحریری شکل ہو، لیکن اگر آپ سامنے ہوتے، آف لائن کلاس میں ہوتے، تو اس کو کیا کرتے؟ تحریری شکل میں لکھ کر کے آپ ہمیں تو نہیں دیتے، آپ فوراً کھڑے ہوتے اور اپنی بات کو کہتے کہ سر یہاں ہمیں پرابلم ہے، کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرتے؟ اس کا رد عمل جو کرتے وہ کیا کرتے؟ بول کر کے کرتے۔ حالانکہ سننا اور بولنا فطری صلاحیتیں ہیں۔ سننا کیا؟ لسننگ اور اسپیکنگ، یہ دونوں فطری صلاحیتیں ہیں اور فطری طور پر نشو و نما پاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سن کر مناسب رد عمل کا اظہار کرنا اور مناسب لب و لہجہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، یعنی بولنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے بولنے کی مہارت کی ترتیب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ترتیب کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ درست زبان میں اپنے دل کی بات سادہ اور قابل فہم انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت
جلا پاتی ہے یعنی کہ مکمل ہوتا ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ جب آپ بولنا شروع کریں گے، جب بولنے کی کوشش کریں گے تو بولتے بولتے ہی آپ اپنے بات کو آسان لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں، بولنے کی صلاحیت کو بلا جھجک اور اعتماد اور روانی کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بولنے سے ہی ہوتی ہے کہ آپ بلا جھجک کسی کے سامنے بول سکتے ہیں، پورے اعتماد یعنی بھروسے کے ساتھ، اور روانی یعنی کنٹینیوس یعنی لگاتار جو ہے آپ فلوئنسی کے ساتھ، روانی کا مطلب ہوتا ہے فلوئنسی کے ساتھ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں بچے کو بولنے کی آزادی ہو، گفتگو کے مواقع ملتے ہو، یعنی بچہ بولنے کی آزادی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہو، بات کرنے کے اچھے موقع ملتے ہو، جہاں اس کی عزت اور شخصیت کا احترام ہوتا ہو، اس کو زبان کی دیگر مہارتوں کو حصول میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہی ہو، جس وقت وہ زبان کا اکتساب کرتا رہتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر آپ بہت زیادہ ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں، خاموش نہیں رکھیں، اس کو بولنے کے مختلف مواقع اس کو دیتے ہیں، تو وہ بولنے کے ساتھ ساتھ دیگر مہارتوں، جیسے کہ یہ 4 مہارت ہیں، ان میں جو اور بھی 3 مہارت ہے، اس کو بھی وہ اچھے سے کیا کرتا ہے؟ حاصل کر پاتا ہے۔ تو بولنا بھی بہت ہی اہم ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے کہ زبانی اظہار یعنی بولنا کے تحت صرف بولنا ہی شامل نہیں ہے۔ جس طرح سے لسننگ کے اندر، یعنی جب ہم سننے کی بات کر رہے تھے، LSRW میں سے ایل کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت صرف سننا ہی مقصد نہیں تھا، یعنی کان سے سن لیا اور ختم نہیں، بلکہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کے مقصد کو بھی، اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا کیا تھا؟ لسننگ کا ایک رول تھا، ایک اجزا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے خیالات کو بھی پرونا، جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کو ترتیب دینا بھی لسننگ کا یعنی سننے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسی طرح سے بولنے کا جو حصہ ہے وہ صرف بولنا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں سوچنے کی بھی صلاحیت اس سے فروغ پاتی ہے بولنے سے۔ جب تک بچہ بولے گا نہیں، وہ یہ نہیں سوچ پائے گا کہ ہمیں بولنے سے پہلے کیا سوچنا ہے اور کس طرح سے ہمیں بولنا ہے۔ اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پائے گا، کب؟ جب بچہ بولنا نہیں سیکھ پائے گا۔ تو سماعت کے تئیں حساسیت اور تفہیم کا عمل بھی شامل ہے۔ دیکھیں، جب سنتا ہے بچہ تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے، اس کو حساس طریقے سے، ٹھیک ہے، سننے کا بھی عمل اس میں شامل ہے، کب؟ بولنے سے پہلے۔ زبانی اظہار کے عمل میں سامعین کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ بولنے والے کو سننے والے کا مناسب رد عمل بھی حاصل ہوتا رہے۔ تو خیر، بچہ جب اسکول آتا ہے تو ایک نئے ماحول میں بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ میں ایک ایک پوائنٹ میں نہیں لکھ کر کے میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ اگر یہ PDF آپ کے پاس جاتا ہے، آپ اس PDF کو حاصل کرتے ہیں، تو بھی آپ کو دوبارہ اس کو کیا کہتے ہیں، ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آپ ایک بار دیکھ چکے ہیں، ایک بار سمجھ چکے ہیں، تو آپ جب کیا کریں گے، پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، تو آپ کو ایک ایک چیز آپ کے سامنے جھلکے گا کہ ہم نے آپ کو کیسے سمجھایا تھا، کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی زبان پر گھریلو بولی اور زبان کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، کب؟ جب اسکول میں بچہ نئے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں اسے بے تکلفی اور بلا شرم اور جھجک کے بولنے کے مواقع فراہم کیے۔ نئے بچے جب بھی اسکول میں داخل ہوتے ہیں، آپ بھی داخل ہوئے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں آپ بہت بول رہے ہوں گے، لیکن اسکول جاتے جاتے تھوڑا جھجک محسوس ہونے لگتا ہے، کم بولنے لگتا ہے بچہ، تو اس کو اس طرح سے محرک کرنا چاہیے، یا اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا چاہیے بچوں کو، کہ زیادہ سے زیادہ وہ بولنے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بولنے کی جو مہارت ہے وہ فروغ ہوگا ہی، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے رد عمل کا اظہار کر پائے گا، اس کے علاوہ اس میں بہت ساری مہارتوں کا فروغ بھی ہوگا۔ بولنے کے دوران رکاوٹوں کی اور زبان کی اصلاح کے بجائے بے روک ٹوک بولنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ جب بچہ چھوٹی کلاس میں ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ نے شروع میں ہی پڑھا ہے کہ غلطیاں کیا ہے؟ آموزش کا حصہ ہی ہے۔ اس لیے معلم کو کیا ہونا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور بچے کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو غلطیوں سے کسی معلم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ بچہ جب بولے تو وہاں غلطی ہوگی تو اس کو روک ٹوک کرنے سے اچھا ہے کہ زیادہ اس کو پہلے بولنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں سدھار لایا جائے۔ سبق کو بچوں کی روزمرہ کی زندگی اور تجربات سے جوڑا جائے، تو اس سے نہ صرف بولنے کی مہارت نشو و نما ہوگی، بلکہ آموزش بھی دلچسپ اور آسان ہو جائے گی۔ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب بچہ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جب کلاس میں جاتے ہیں ایز اے معلم، یعنی ایک معلم کے طور پر جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، تو بچوں
से आप कुछ सवाल कीजिए। इस तरह के सवालात कीजिए कि बच्चा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसको जोड़ सके, अपने माहौल से, यानी कि वो जो चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, उससे वो उस चीज़ को जोड़े। तो बच्चे से जब आप सवाल करेंगे तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, उसके बारे में बताना शुरू कर देगा, आपको दबाव नहीं डालना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को हमेशा इस तरह के सवालात करने चाहिए, बच्चों को अपने उसके तजर्बात से, उसके साबिक़ा मालूमात से जोड़ना चाहिए। उसके बाद उसके लिए ये चीज़ क्या होता है, आमोजिश भी आसान हो जाता है और दिलचस्प हो जाता है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बेहतर ढंग से बोलने की तरतीब दी जाए। ये मैंने आपको बताया कि बच्चों को रोकने टोकने से बेहतर है कि उसको धीरे धीरे तरतीब के साथ बताते हुए चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, बेहतर बोलने का मतलब है कि अल्फाज की सही अदायगी, रवानी और शाइस्तगी के साथ बोलना। अब जब अचानक बच्चा दाखिला लेता है स्कूल में या मदरसे में, तो मदरसे में दाखिला होने के बाद ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन उसे बहुत अच्छा बोलना आ जाएगा, नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो वो माहौल से सीख करके आया है वो तो बोलेगा ही, उसको बोलने देना चाहिए। और उसमें एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, तसहीह यानी उसके अल्फाज को धीरे धीरे सही करते रहना चाहिए ताकि वो वक्त पर सीख सके। ठीक है, अब बोलने की तदरीस, यानी कि बच्चा को जब हम तदरीस देते हैं, बोलना सिखाते हैं, तब उसका क्या मकसद होता है, तो उसमें क्या है, तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना। बच्चों को ये बोलना सिखाने का ये मकसद है कि उसे बोलना आ जाना चाहिए और अपनी आवाज़ पर वो क्या है, कुदरत हासिल कर ले, यानी कि कंट्रोल हासिल करने वाला हो सके अपनी आवाज़ पर, अपने बोलने पर। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। मौका महल के एतबार से बच्चों को बोलना सिखाया जाना चाहिए, किस जुमला को कैसे पिरोना है वो सिखाया जाना चाहिए। तो ये एक मकसद है किसका, बोलना सिखाने का। बिला झिझक इजहार ख्याल की सलाहियत पैदा हो, किसी बच्चे के अंदर इस तरह से उसकी सलाहियत को फ़रोग़ दे कि वो बच्चा कहीं भी अपने ख़यालात का इजहार जो करे वो बिला झिझक कहीं भी कर सके, कहीं भी शर्माना नहीं चाहिए, कहीं भी झिझक उसको नहीं होना चाहिए। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ कराना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी बात की अदायगी कर सके। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आहंग, और आहंग का मतलब होता है औज़ान, वज़न के माना में होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शेर व शायरी है तो उसका पहला मिसरा किसी वज़न पर है तो दूसरा मिसरा भी उसी वज़न पर हो, तो इसी तरह से कहने का ये मतलब है सही तलफ़्फ़ुज़ इसमें हो और आहंग। तो हम शेर व शायरी की बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि शेर व शायरी हो, कहने का ये मतलब है मौका महल के हिसाब से सही लफ्ज़ की अदायगी करना। जिस तरह से शायरी में क्या होता है कि पिरोया जाता है, उसी तरह से बात को पिरोना सिखाया जाए बच्चों को। ठीक है, मौका महल के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल, ये चीज़ आपको कहा गया पहले ही। तो ये चीज़ था हमारा कि इसके मकसद क्या क्या है। ठीक है, बोलने का क्या पहले हमने क्या सीखा, क्या देखा कि बोलना किसे कहते हैं, बोलने की तारीफ क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, मकसद क्या है, इसके मकासिद हमने देखा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ज़बानी इजहार के तदरीस के तरीक़े क्या क्या हैं, कि हम कैसे बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं अच्छे तरीक़े से। बोलना तो देखिए, कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ दिन के बाद बोलना हो तो उसे आ जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो उसे सीखने में एक उम्र बीत जाती है। इसलिए बच्चे को जब सिखाया जाए तो किस तरीके से सिखाया जाए कि बच्चे बोलना सीख जाए अच्छे से। देखिए, गुफ्तगू कराएं, आपस में बच्चों से गुफ्तगू कराएं। अब गुफ्तगू कराने में क्या होगा, उसके बोलने की जो महारत है वो तो फ़रोग़ पाएगा ही, यानी बच्चा अच्छे से तो बोल पाएगा। उसके साथ साथ गुफ्तगू कराने में अगर किसी मुअल्लिम के ज़ेर तरबियत या ज़ेर निगरानी अगर हम बच्चों को गुफ्तगू कराते हैं तो जाहिर सी बात है गुफ्तगू यानी बात करने में क्या होगा, जुमलों का इस्तेमाल होगा। अब जुमला तो लफ्ज़ से बना है, तो क्या है, लफ्ज़, जुमला, और उस तरह से उसमें कवायद का जो इस्तेमाल है उन सब की क्या करेंगे, एक मुअल्लिम रहनुमाई करेंगे कि यहाँ पर ये नहीं, ये इस तरह से बोला जा सकता है, बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सीख लेगा। बुलंद खानी में क्या होगा, उसको उसका झिझक दूर होगा कि 10 लोगों के सामने या उस्ताद के सामने ही अगर ज़ोर से आवाज़ से बात नहीं बल्कि पढ़ाई कर रहा है, किसी किताब की का मुताला कर रहा है, लेकिन उसको ज़ोर से हम अगर करवाते हैं, बुलंद खानी करवाते हैं, ज़ोर से पढ़वाते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर का डर, उसके अंदर का झिझक वो ख़त्म हो जाएगा। सवाल जवाब कराते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से बात करने का सलीका आ जाएगा, उसके गुफ्तगू का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। किस्सा कहानियाँ सुनाना चाहते हैं
تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بچے کو پہلے قصہ سنانا چاہیے، کہانی سنا دینا چاہیے، اس کے بعد اسے دہرانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ بچہ اس سے کیا کرے، بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کو فروغ مل سکے، اس کو کیا ہوئے ترقی مل سکے، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح سے کئی لوگوں کے سامنے بھی بولنے کی کوشش کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے اور سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس میں اور بھی ہے، مختلف طرح کے کھیل کھلوا سکتے ہیں، جیسے اب بچوں کے خیالات کو فروغ دینا ہے، اجاگر کرنا ہے، تو کیا کریں، ایک تصویر ہے اس کے بارے میں بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بچوں آپ اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہے اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیے۔ اگر مان لیجئے کہ ابھی 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کے اوپر اگر کہنا ہے، بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تصویر دکھا دیں گے اور بچے کو بولیں گے بولنے کے لیے۔ تو اس میں کیا ہوگا، سب سے پہلے تو کیا ہوگا کہ وہ بولنا سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے، بولنا اس کی ترقی ہوگی بولنا سیکھنے میں۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، وہ اپنے خیالات سے سوچ سکے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہاں کہاں حصہ لیا تھا، سب سے پہلے تاریخ پیدائش سے لے کر کے ان کے پورے آباء و اجداد کے بارے میں بتائے گا، پھر کہاں انہوں نے کون سا کب کس لڑائی میں وہ شامل ہوئے، کس کون سا یہ کہاں کہاں متحرک رہے، کون کون سی تحریک چلائی، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ بتائے گا۔ تو کیا ہو گیا، یہاں پر سوچنے کی صلاحیت کو بھی فروغ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گیت اور نظموں کی مشق کرانا، تو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع اسٹوڈنٹ کو فراہم کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں، تو طریقہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ نے دیکھا، اس میں گیت اور نظم کی مشق کروا سکتے ہیں، بیت بازی کروا سکتے ہیں۔ بیت بازی کرنے میں تو سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا، بولنے کے ساتھ صحیح طریقے سے بولنے کے ساتھ دوسرے کو شکست دینے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں بھی مختلف طرح کی صلاحیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بحث و مباحثہ ہے، غزل سرائی ہے، تقریری مقابلہ ہے، کہانی کا مقابلہ، پھر تہوار اور میلوں کے اوپر جو گفتگو کرا سکتے ہیں، تو اس میں بھی سوچنے کا بولنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا کہا گیا، بہت ہی اہم پوائنٹ بتایا گیا ہے بچوں کے، ایک معلم کے لیے بتایا گیا ہے کہ معلم بولنے کی مہارت کو بچے کی حصہ داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے تلخیص یعنی خالص پن سے بولنا جوڑ کر دیکھتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک معلم کیا کرتا ہے کہ معلم کے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اچھے طریقے سے بولے، بالکل خالص جو زبان ہوتی ہے، اگر اردو میں بات کر رہا ہے تو بالکل اردو میں ہی بات کرے۔ تو معلم کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معلم کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو بولنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بولنے دینا چاہیے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، جب بول رہا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اب بچہ اگر بول رہا ہے، کسی کلاس روم میں مختلف موضوع پر باتیں کر رہا ہے بچہ، تو ہر وقت تو نہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کچھ دیر بولنے کا موقع دینا چاہیے، ہر وقت خاموش کرنے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کا ایسا مواقع دینا چاہیے کہ بچہ بولنے میں ہی اپنی صلاحیت کا فروغ دے سکے۔ تو یہی چیز کہا گیا ہے اس میں، اس کی نظر ایسے معلم زیادہ تر توانائی طلبہ کو خاموش کرانے، جب بچہ کلاس روم میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموش کرانے میں اپنی توانائی فضول میں خرچ کرتا ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک معلم کو کیا کرنا چاہیے، معلمین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بولنے کو بکواس سمجھنے کے بجائے، یعنی جب بچہ غلطی کرتا ہے بولنے میں تو اس کو بکواس نہ سمجھے، فضول نہ سمجھے، بلکہ اس کو اثاثہ کے طور پر دیکھے کہ اچھا بچے کو یہ چیز تو بولنے آ رہا ہے، اب ہم اس کے ذریعے سے نئی چیز کیسے اس کو سکھا سکتے ہیں، تو اثاثہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ان کے بولنے اور اظہار اور رد عمل کے دور میں تبدیلی کریں، یعنی بولنے کا طریقہ جو ہے اس میں تبدیلی کریں، نہ کہ بولنے مطلب کہ بالکل ہی لینگویج کی تلفظ کو صحیح کرنے میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کو تذکیر و تانیث کی بالکل ہی پابندی کروا رہے ہیں، تو ایسا اچانک سے نہیں ہوگا، بلکہ دھیرے دھیرے اس کو کرنا چاہیے، جو لینگویج وہ بول رہا ہے اس کو بولنے دیجیے اور اسی میں سدھار کرتے ہوئے نئی زبان کو سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہاں، تو آج کا کلاس ہمارا یہی ہے۔ ابھی اس کلاس میں ہم نے کیا دیکھا، اسپیکنگ کے بارے میں دیکھا، اسپیکنگ یعنی بولنے کے بارے میں، اظہار خیال کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھے تھے لسننگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپیکنگ دیکھے، اب ہم دیکھیں گے کیا، ریڈنگ اور پھر رائٹنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ LSRW میں، ٹھیک ہے۔
तो 2 महारत हमने देख लिया। अब तीसरी और चौथी महारत है जिसको हम फिर एक एक क्लास में दोनों को देखेंगे। छोटा क्लास है कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है ये। असल में क्या है, मुश्किल चीजें नहीं है इसमें, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही अहम है। महारत के ऊपर कई मर्तबा सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन ये सब क्लास जो है ये बहुत ही अहम है। आसान क्लास है लेकिन अहम क्लास है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, यानी क्लास नोट्स चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए 8709422733 पर। और फिर आप पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए। उसमें आपको हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाता है, आपको मालूम है। उसके बाद ये नोट्स दिया जाता है, तो इन तमाम नोट्स के लिए उसमें शामिल हो जाइए। उसके बाद फिर एक सीरीज चलने वाला है हमारा, टेस्ट का सीरीज ही चलेगा, जिसमें एग्जाम तक चलता रहेगा वो। तो उसमें भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मतलब एक ही पेड ग्रुप है, उसी में आप शामिल हो जाइएगा। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगी और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये पेड ग्रुप ये क्या होगा, टेस्ट का होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। अल्लाह हाफिज।